سند کو کسی مجنون کے اوپر پڑھ دیا جائے، دیوانے پہ پڑھ دیا جائے، تو وہ آدمی کیا ہو جائے گا؟ صحیح سالم و شفا پا لے گا۔ ابو نعیم اصفہانی کہاں کا 4 صدی کا عالم ہے، دیکھا آپ نے۔ اب آجیں تذکرۃ الخواص ابن جوزی جو ہے، سبت ابن جوزی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 315، مختلف ہیں چونکہ چاپ فار کرتے ہیں، وہاں بھی یہ جملہ نقل کرتا ہے، کہتے ہیں کہ ذاکر عبداللہ ابن احمد المقدسی فی کتاب انصاب القرشیین، وہ اپنی کتاب میں نقل کرتا ہے۔ کون؟ عبداللہ ابن احمد المقدسی، کہتے ہیں اس روایت کو جو بیان کرتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ یہ جو اسناد ہے لو قرئ علی مجنون برئ، اگر اس سلسلے سند کو کسی مجنون پہ پڑھ دیا جائے تو وہ مجنون جو ہے دیوان جو صحیح سالم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ان پاکیزہ ہستیوں کی برکت سے اس کو صحت کامل دے دے گا، اس کو دیوانگی سے نجات مل جائے گی۔ آپ مجھے بتائیں کس نام سے دیوانی کو شفا مل رہی ہے؟ اس ناموں میں کون سے اسامی متبرکہ ہیں جن کے ناموں میں کیا تاثیر ہے خود نام میں؟ یہ نام کتنا مبارک اللہ کے نزدیک کہ جس نام کو کسی مجنون پہ پڑھ دیا جائے تو مجنون کے صحت یاب ہونے کے بارے میں آپ شک نہ کریں۔ اس کا ریاکشن بھی ہے، میں یہاں پہ جملہ ریاکشن بھی کہنا چاہتا ہوں۔ جو آدمی ان پاکیزہ ہستیوں کی توہین کرے گا وہ بھی یہ جان لے کہ وہی پروردگار قادر مطلق ہے، انہی ہستیوں کے صدقے میں اس کی صحت کو دیوانگی میں بدل سکتی ہے۔ جس طریقے سے ان کے دیوانے کو ان پاکیزہ ہستیوں سے انسان صحیح و سالم ہو جاتا ہے، صحیح و سالم انسان بھی ان کی توہین سے دیوان اور پاگل ہو سکتا ہے۔ لہذا جو انسان توہین کرتا ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ آپ نے کون سا کام کیا ہے۔ اور اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ انسان جس نے بھی توہین کی ہے اپنی توہین سے اس نے معذرت نہیں کی، معافی نہ مانگی اپنے اللہ سے، اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے، اور جن ہستی کی اس نے توہین کی ہے، یاد رکھیے ان پاکیزہ ہستیوں کے صدقے میں دنیا ہی میں اس کا انجام دیکھا جائے گا، کیونکہ معمولی نہیں ہے۔ آپ نے جناب سنت الہی پروردگار کی توہین کی ہے، حد کے الہی کی ایک حد ہوتی ہے، ایک حد تک قابل برداشت ہوتا ہے، لیکن جب آپ اس کی ناموس پہ حملہ کرتے ہیں، اس کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے کہ یہ انسان جو پاکیزہ ہستیاں کوئی لاوارث ہو نہیں ہے، خود ان میں اتنی طاقت موجود ہے کہ اس جو دیوار پہ، یہ امام کاظم علیہ السلام کا واقعہ ہے، جب مامون کے دربار میں امام موجود تھے وہاں پر، تو بار بار یہ ایسے توہین کر رہے ہیں امام کی، امام دسترخوان پر موجود ہیں تو امام کے سامنے کا جو کھانا ہے وہ اڑ جاتا تھا، تو آخر میں امام نے وہاں پہ دیوار کے اوپر جو پردہ لٹکا ہوا تھا وہاں پہ امام نے کہا تھا یا اس پردے پہ موجود شیر کو امام نے حکم دیا تھا، اے خذ عدو اللہ، دشمن خدا کو کھا لیجئے۔ تو یہ تو وہ ہستی ہیں بھائی، بے جان شخص کو، بے جان چیز کو جاندار میں بدل کر اس کے آثار نمودار کر دیتے ہیں، یہ وہ ہستی ہیں۔ ان کا نام کی تاثیر یہ ہے کہ مجنون جو ہے اس کو شفا مل جاتی برادران کی کتاب کے مطابق، تو یہ اس کا ریاکشن بھی ہے۔ اگر آپ نے توہین کا دروازہ بند نہ کیا تو یاد رکھیے انہی ہستیوں کے صدقے میں، انہی پاکیزہ ہستیوں کے نام کی صدقے میں، نام کی بات ہو رہی ہے، فقط نام، ان نام کی برکت سے یہی انسان اگر انہوں نے توبہ استغفار نہ کی تو پاکیزہ ہستیوں کے صدقے میں دیوانے ہو جائیں گے، پاگل ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت ہی خطرناک ریڈ لائن ہے، ریڈ لائن سے جو بھی کراس کرتا ہے، اصل یہ قانون ہے، اس کے لیے کوئی بخشش اور مغفرت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ پر یہ برادران کی کتاب میں ہم نے یہ مطلب پڑھ لیا، پر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ امام کاظم علیہ السلام وہ عظیم شخصیت ہیں جس کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے دیوانے کو شفا دے دیتا ہے۔ وہ شخصیت ہیں جو برادران اہل سنت کی معتبر کتابوں کے مطابق، علم رجال کی کتابوں کے مطابق ثقۃ صدوق، پاکیزہ انسان ہے،
ابھی آ جائیں کچھ مطالب ہم بیان کرنا چاہتے ہیں امام شافعی سے. دیکھیں یہ جو ہے نا امام شافعی کا نقطہ خیال کیا ہے اس شخصیت کے بارے میں. امام شافعی بھی تو معمولی شخصی نہیں، ہمارے برادران اہل سنت کے جو مکتب شافعی کے امام ہیں. دیکھیں ابن سمعون 387 میں اس کی وفات ہے، 4 صدی کا عالم ہے. وہ اپنی اس کی کتاب ہے امالی ابن سمعون جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 125 میں وہ نقل کرتا ہے. وہاں پہ یہ فرماتے ہیں کہ امام کاظم علیہ السلام جب زندگی کے وہ حالات زندگی بیان کرتا ہے تو وہاں پہ یہ لکھتا ہے کہ امام کاظم علیہ السلام جو رجب میں ان کی وفات ہوتی ہے، اور ان کی وفات کی جو وجہ بھی تھی زہر تھی. اور پھر یہ کہتے ہیں یہ ملتا ہے کہ امام کی جو وفات ہے اسی زندان میں ہوئی ہے. اگلا جملہ دیکھیں، کہتے ہیں وَكَانَ شافی یقول. کانا جو ہے، کانا کا نقش آپ دیکھیں عربی میں جب یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو استمرار پہ دلالت کرتا ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ آدمی نے یہ مطلب کئی مرتبہ کہا ہے، تکرار سے کہا ہے، کثرت سے کہا ہے. اس کو لفظ کون سا بولا جاتا ہے؟ کان یقول. کان شافی یقول، شافی امام شافی کہا کرتے تھے. کیا یہ جملہ ہے؟ کہتے ہیں قبر موسیٰ الکاظم التریاق المجرب. خود امام کاظم کی جو قبر ہے وہ تمام جناب علی حاجات کی روائی کے لیے مجرب جگہ ہے. اگر کسی کی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو امام شافعی فرماتے ہیں مجرب کیا مطلب؟ یہ تجربہ شدہ ہے. تو جائیں قبر امام کاظم علیہ السلام کے پاس جا کے وہاں پہ دعا مانگو. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ التریاق المجرب. کون کہہ رہا ہے جناب علی؟ امام شافعی. ایک دفعہ نہیں کہا، بھول کے نہیں کہا. ایک دفعہ کہا جو بھول گیا ہوگا، دو دفعہ نہیں کہ کان یقول. قبر کی بات ہو رہی ہے، قبر کی عظمت کیا ہے، اس کو کیا کہا جناب علی؟ التریاق المجرب. یہ ہے. اب آ جائیں خطیب بغدادی. خطیب بغدادی اسی زمانے کا، یہ 5ویں صدی کا عالم ہے. وہ یہ لکھتا ہے جناب علی، ابن خلقان میں یہ لکھا ہے، دیگر اہل سنت کہتے ہیں امام کاظم علیہ السلام کی زندگی. امام کاظم کون تھے؟ کہتے ہیں وَكَانَ سَخِيًّا كَرِيمًا. سخی انسان تھے اور کریم اور بزرگوار تھے. فرماتے ہیں جب ان سے کہتے ہیں وَكَانَ يَبْلُ عَنِ الرَّجُلِ أَنَّهُ يُؤْذِيهِ، جب کسی انسان سے ان کو کوئی اذیت ہوتی تھی امام کیا کرتے تھے؟ امام اس کی مدد کرتے تھے، اشرفیاں بھیج دیتے تھے تاکہ اس کو تکلیف ہے، مشکل میں ہے. یہاں پہ کہتے ہیں کہ فَيَبْعَثَ لَهُ بِالصُّرَةِ فِي 1000 دینار، 100 دینار، 1000 دینار وہاں پہ اس میں تھا، اس نے دیا. اور اسی طریقے سے یہ کہتے ہیں سننا. اب یہاں پہ دیکھیں اگلا جملہ غور طلب. کہتے ہیں وَكَانَ مَثْلُ سُرَرِ مُوسَىٰ بْنِ جعفر. کہتے ہیں کہ امام کاظم علیہ السلام جو اشرفیوں کی تھیلیاں دیتے تھے، جو مدد و معاونت کرتے تھے، وہ اس قدر مدد کرتے تھے کسی انسان کی فقد استغنا، جس کی مدد کرتے تھے اس کو بے نیاز کر دیتے تھے، تھوڑا تھوڑا نہیں دیتے تھے. اس کو کہتے ہیں سخی انسان تھے. سبت ابن جوزی کے بارے میں ابھی نقل کیا، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں موسیٰ بن جعفر جو ہیں کان یدعى العبد الصالح، جس سے عبد صالح کہا جاتا تھا. کیوں؟ لأجل عبادته واجتہاده وقیامه باللیل. 3 صفتیں ہیں. کیوں عبد صالح کہتے ہیں؟ عبادت کی وجہ سے نہایت سید تلاش کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں، وقیام باللیل، اور رات کو کھڑے ہو کے پروردگار عبادت کر لیں، پور رات قائم اللیل ہیں. یہ وہ شخصیت ہیں. وَكَانَ كَرِيمًا حَلِيمًا. کریم تھے، حلم و بردبار کے مالک تھے. جب بھی کسی انسان کی جانب سے ان کو اذیت ہوتی تھی تو مولا کیا کرتے تھے؟ اسی آدمی کی خدمت میں پیسے بھیجا کرتے تھے، اس کی مدد کرتے تھے. بھی بندہ خدا کی مشکل ہوگی اسی لیے تو یہ کر رہا ہے. سبت ابن جوزی نے کہا. اب ایک مطلب نہایت ہی مہم ہے فخر رازی کا، میں نقل کر کے اس گفتگو کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں، پھر اس کا سلسلہ انشاءاللہ مزید ہم جاری رکھیں گے. دیکھیں فخر رازی جو تفسیر ہے، اگر دوستان دیکھنا چاہیں، تفسیر جو ہے مفاتح الغیب مشہور ہے.
اس کی آخری جلد سورہ کوثر کی تفسیر میں دیکھیں، اگر یہاں پہ ہمیں مل جاتا ہے سورہ کوثر کی تفسیر میں فخر رازی کیا لکھتا ہے، دیکھیں اب یہاں پہ فائل جو ہے نا ہمیں مل جاتی تو اچھا ہوتا ہے۔ فخر رازی کی آخری جو جلد ہے تفسیر کی آخری جلد میں یہ نقطہ موجود ہے، دیکھیں فخر رازی کون ہے؟ نہایت ہی محقق عالم ہے، اہل سنت برادران اہل سنت کا محقق عالم ہے۔ وہ تفسیر کرتا ہے کوثر کی تفسیر کرتا ہے کہ کوثر کس سے کہتے ہیں۔ اس کوثر کی تفسیر میں غالباً جو ہے 13 یا 14 اقوال لے کے آتا ہے، کوثر سے کیا مراد ہے، ایک قول۔ یہ جو دوستان آشنا ہے تفسیر فخر رازی ان کی روش یہی ہے، ایک مطلب کے اقوال بیان کرتا ہے پھر اس کی شکیں بناتا ہے، مختلف جناب کھولتا ہے مطلب کو۔ اب کوثر کی تفسیر جب بیان کرتا ہے اس میں سے کہتے ہیں یہ جو ہے نا تیسرا قول یہ نقل کرتا ہے، تفسیر فخر رازی کا تیسرا قول کوثر کے مطلب کہتے ہیں الکوثر اولادہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے۔ اولاد پیغمبر کو کیا کہا گیا ہے؟ کوثر کہا گیا ہے، پیغمبر کی اولاد ہے۔ اب دیکھیں کہتے ہیں قالوا لأن هذه السورة انما نزلت ردا على من عابه علیہ السلام بعدم الاولاد۔ یہ سورہ کب نازل ہوا؟ اس لیے کہ جو کچھ لوگ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تانے دیتے تھے کہ آپ کی اولاد نہیں ہوگی، آپ کا نسل سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ فل معنی کیا ہو؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کوثر دینے کا معنی ہے کہ یہ ہوتی ہے نسلاً یبقون علی مر الزمان، خدا تجھے ایسی نسل عطا کرے گا جو زمانے کے گزرنے تک بھی باقی رہے گی، یعنی دوسرے بعد میں زمانے کے گزرنے سے وہ نسل ختم ہو نہیں ہوگی۔ فانظر، اب یہ جملہ بیان کرتا ہے فخر رازی، پہلے قول نقل کیا، تفسیر کی ہے، ایک قول یہ ہے کہ کوثر سے مراد اولاد ہے، اولاد رہے گی۔ اب یہاں کہتے ہیں فانظر، اب یہ فانظر کیا مطلب؟ آپ غور کیجئے، دیکھیے تو صحیح ہوا کیا، آیا خدا بند کریم نے اللہ تعالیٰ کو کوثر عطا کیے یا نہیں کیا؟ کہتے ہیں فانظر، دیکھیے کم قتل من اہل البیت، کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں اہل بیت سے مارے گئے، ثم العالم ممتلئ منہم، پھر بھی پوری کائنات ان اہل بیت سے بھری پڑی ہے۔ وَلَمْ يَبْقَ مِنْ بَنِي امیہ فِی الدُّنْيَا أَحَدٌ يُعْبَى بِهِ، بنی امیہ میں سے کوئی ایسا قابل ذکر شخص بھی موجود نہیں ہے۔ ثم انظر، دوسرا مرکز، پھر دیکھیے اس میں کیسی کیسی شخصیات نکلی ہیں۔ کم کان فیہ من الاکابر من العلماء، بڑے بڑے علماء اس اولاد پیغمبر میں تھے، کون کون سے؟ کل باکر والصادق والکاظم والرضا علیہم السلام والنفس الزکیہ وامثالہم، یہ جو شخصیات نکلی ہیں اولاد پیغمبر ہے۔ آپ مجھے بتائیں اولاد پیغمبر کی توہین جائز ہے؟ اور کون سے اولاد پیغمبر میں سے؟ کہتے ہیں کہ عالم ہے، بزرگ شخصیت ہے، جو کہ کوثر کی تفسیر ہے، تو ایسی شخصیات ہمارے سامنے آئی ہیں۔ تو پس مبانی مکتب اہل سنت کے مطابق کسی ایسے انسان کی توہین کرنا، سب سے پہلے توہین کہتے ہیں کہ آپ کے لیے جائز نہیں کسی مسلمان کی توہین کریں۔ آپ مجھے بتائیں جس مسلمان کی توہین کرنا جائز نہیں ہے، جس کو ابو حاتم رازی کہتا ہے امام من ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے ائمہ میں سے، رہبروں میں سے، قائدین میں سے ایک قائد تھے، ایک رہبر تھے، سید و سردار تھے، کیا اس کی توہین جائز ہے؟ آپ نے تو ایک عام معمولی مسلمان کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرمایا تھا؟ شباب المسلم فسوق، فسق و فجور کا باعث ہے۔ اور جو حدیث ہم نے بیان کی، اس حدیث سلسلۃ الذھب، اس حدیث کو نقل کرنے والے یہ ہمارے برادر ہیں، سوائے کو مورگ، ان کے نام کہتے ہیں 20,000 سے زیادہ لوگ موجود تھے جس نے اس حدیث کو کوٹ کیا۔ یہ حدیث کوئی معمولی نہیں تھی، اور وہ کہتے تھے، یہ بزرگان لکھتے ہیں کہ ہمارے محدثین فرمایا کرتے تھے اس حدیث کے سلسلے سند کو، اس حدیث میں موجود افراد کو جو نام ہے، اگر یہ سلسلہ سند پڑھ دیا جائے
کون سا؟ حدثنی ابی عن القاسم عن ابی الصادق عن ابی الباقر عن ابی زین العابدین عن ابی الحسین عن علی ابن ابی طالب. یہ کہتے ہیں پورا سلسلہ پڑھ لیا جائے کسی مجنون پہ، کسی دیوانے پہ، کسی پاگل پہ، اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دے گا. آپ مجھے بتائیں کس کے نام سے شفا ملتی ہے؟ جس کے نام سے پاگل کو، دیوانے کو، مجنون کو شفا ملتی ہے، اس کا مطلب وہ شخص کا کتنا مقام ہوگا جس کے نام میں یہ تاثیر ہے. آپ غور کیجئے، جس کے نام میں تاثیر ہے. کہا کہ اس کی قبر کون سی ہے؟ قبر التریاق المجرب ہے، یعنی پناہ گاہ ہے کن لوگوں کے لیے جن کی حاجت نہیں پوری ہو رہی ہیں. مشکل کشائی کے لیے بہترین پناہ گاہ کون ہے؟ یہ امام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام ہے. خدا بند کریم سے دعا گو ہیں کہ ہمیں قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنے اور اس کی صحیح معنی میں ترویج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو لوگ گستاخی کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو ہم ان کے لیے ہدایت کے لیے دعا گو ہیں. اگر ہدایت کے لیے نہیں ہے تو ہم ان سے تقاضا کرتے ہیں کم از کم اپنے مکتبی کتابوں کا مطالعہ کریں. اسلام میں کسی کے مقدسات کی توہین کرنے کی اجازت تو نہیں ہے، کسی کی توہین. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقابل میں معبودوں کی توہین کو بھی خدا برداشت تو نہیں کرتے، اجازت نہیں ہے. یہ مسلمانوں کو شعار رہا ہے کہ دوسروں کے مقدسات کا احترام کرتا. اور یہ جو شخصیات ہیں یہ مسلم شخصیات ہیں، یہ تو فقط شیعوں کے ساتھ مخصوص ہو نہیں ہے. یہ تو اہل بیت علیہ السلام کی وہ ہستیاں ہیں جہاں پہ ہمارے بڑے بڑے بزرگان جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کی قداست برادران کی کتابوں سے ثابت ہے. لہذا ہم ان عزیزان کی خدمت میں یہ تقاضا کرتے ہیں کہ توہین کی جو زبان ہوتی ہے یہ قرآنی منطق کے خلاف ہے، اہل بیت کی منطق کے خلاف ہے. جس پیغمبر کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں اس کے کلمہ کی ترویج کے خلاف ہے. لہذا اس گستاخی جو ہے یہ ناقابل برداشت ہے. ایسی گستاخی جو ہے مکتب اہل بیت اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق ایسا انسان فاسق و فاجر ہو جاتا ہے. اس کے لیے توبہ جو کو دروازہ کھلا ہے، بشرطے کہ وہ توبہ کرے جس توبہ کا خدا بند کریم چاہتا ہے. اگر نہ ایسے فقط ہم سے کہہ دینا کہ شیعوں سے معذرت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو معذرت اس سے کرنی چاہیے جس کی توہین، جس نے توہین اللہ تعالیٰ کی ہے. اس نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی، اس نے اہل بیت کی توہین. ان پاکیزہ ہستیوں سے اللہ تعالیٰ سے اس کو معافی مانگنی چاہیے. وگرنہ یہ یاد رکھنا چاہیے ان ہستیوں کے صدقے میں جو ان کی توہین کرتا ہے، انہی کی ہستیوں میں جو صحیح سالم انسان، عقل و خیرت مند انسان بھی پاگل بن جاتا ہے. قبل اس کے کہ وہ عذاب الہی ان پہ آنا چاہیے، ان کو ہوش کے ناخ لینے چاہیے، دوسرے کے مقدسات کا احترام کرنا چاہیے. اور میرا یہ تقاضا ہے اپنے برادران اہل سنت سے بھی، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ توہین فقط شیعوں سے مخصوص نہیں ہے. آپ کے اپنے بزرگان کی کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جس کا نام اگر کسی دیوانے پہ پڑھ دیا جائے اس کو شفا ملتی ہے. تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کی جو توہین ہے یہ آپ کی بھی توہین ہے، آپ کے مکتب کی بھی توہین ہے، آپ کے بزرگان کی توہین ہے. اس نے امام شافعی کی توہین کی ہے، اس نے احمد ابن حنبل کی توہین کی ہے. احمد ابن حنبل کیا کہا کرتے تھے؟ کہتے ہیں یہ جو سلسلے سند میں یہ جو شخصیات موجود ہیں اس کو اگر کسی دیوانے میں پڑھ دیا جائے اس کو خدا شفا دے دے گا. اس نے توہین کس کی ہے؟ اس نے امام احمد ابن حنبل کی توہین کی ہے، اس نے امام شافعی کی توہین کی ہے. تو میرا یہ تقاضا ہوگا برادران اہل سنت کے علماء سے کہ وہ بھی اس انسان کے بارے میں اپنا موقف کلیئر کریں، اہل بیت کی توہین کے بارے میں اپنا صحیح موقف بتائیں کہ یہ آپ کا موقف کیا ہے اس کے بارے میں. اس نے جو مطالعے بیان کیا آپ ان کی تائید کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں؟ اگر تردید کرتے ہیں تو وہ ایکشن لینا چاہیے. تو لہٰذا میری تمام برادران سے تقاضا ہے، اپنے برادران تشیع سے اور اسی طریقے سے برادران اہل سنت سے کہ ہمارے جو منطق ہے اہل بیت کی، گالی کا جواب گالی نہیں ہے، غلیظ زبان کا جواب غلیظ زبان نہیں ہے. یہ اہل بیت کی منطق ہے. منطق کیا ہے؟ گالیاں بھی دیتے تھے دشمن، لیکن اہل بیت کی منطق کیا تھی؟ قرآنی منطق تھی. قرآن کی منطق کو آپ نصیحت کریں، آپ اس کے بارے میں جناب اس سے مناظرہ کریں، اس سے مباحثہ کریں، اس کے سامنے دلیل لے کے آئیں. ہمیں اجازت نہیں ہے کہ اس نے توہین کیا ہم بھی اس کی توہین کریں. توہین کیا مطلب ہے؟ اس نے اگر ہمارے مولا آقا کے مادر جان کی توہین کی ہم بھی اس کی مادر کی توہین کریں. نہیں، ہمیں اجازت نہیں ہے. منطق قرآن یہ کہتا ہے
کہ اس سے برخورد آپ نے کیسے کرنی ہے، یا اسے استدلال لے کے ہیں یا جدال لے کے ہیں. اگر سب چیز اس میں موجود ہیں، اس میں سب شرائط موجود ہیں، اس نے جان بوجھ کے کیا ہے، تو پھر اگلا حکم الگ ہوتا ہے. آپ برادران اہل سنت خود بتائیں کہ اگر کسی اہل بیت کی کسی فرد کی کوئی توہین کرے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی شخصیت، اس کے خلاف غلیظ زبان بولے، آپ کا موقف کیا ہے؟ کلیئر ہونا چاہیے. اگر موقف اہل بیت جاننا چاہتے ہیں، مکتب اہل بیت بھی مسلم نظریہ ہے. اگر اہل بیت علیہ السلام میں سے کسی کوئی توہین کرے، یہ جانتے ہوئے جناب عالمان ہوش و حواس کے ساتھ توہین کرتا ہے، تو ایسا شخص مکتب اہل بیت کے نزدیک یہ مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ مکتب اہل بیت کا ہے. آپ اپنا فیصلہ معین کریں. اگر کوئی اہل بیت کی توہین کر دے تو آپ کا مکتب کیا کہتا ہے؟ آپ تو ہمیشہ کہتے ہیں جناب علی کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. آپ بتائیے کہاں ہیں اہل بیت کے ماننے والے ہیں؟ آپ کے سامنے آپ کے ٹائٹل پر آپ کے مکتب کی ترجمانی کرتے ہوئے ایک شخص کہہ رہا ہے کہ کسی امام کی اور اہل بیت کے ایک فرد کی توہین کر رہا ہے، تو آپ کو بولنا چاہیے. کیوں خاموش ہیں؟ کیا اصحاب کی ریلیاں نکالنا یہ کافی ہے؟ ہم اصحاب کے ماننے والے ہیں. کس صحابی کی بات کر رہے ہیں؟ کیا مولا علی صحابی نہیں تھے؟ کیا مولا علی صحابی نہیں تھے؟ کیا امام حسن حسین صحابی نہیں ہیں؟ یہ تو بزرگان ہیں بھئی. آپ ان کی اولاد کے وہ شخص ہے جس کو انشاءاللہ پھر بھی ہم بیان کریں گے. برادران کی اہل سنت کی کتابوں کے مطابق یہ ملتا ہے وہ شخصیت کے توہین کے جس کو آپ کی کتابیں بتا رہی عبد صالح کہا جاتا تھا، جس کی رات عبادتوں میں گزرا کرتی تھی، جس کو امام من ائمۃ المسلمین کہا جاتا. وہ نیک و پارسا انسان تھا، وہ عابد تھا، عابد العباد تھا، ازہد الزاہدین تھا. اس کی توہین کی گئی اور آپ خاموشی سے بیٹھے اس انتظار میں کہ شیعہ کیا کریں. شیعہ کو تو اپنا موقف واضح معلوم ہے. شیعہ کا اگر موقف جانے جائیں تو مطلب مسئلہ زیادہ سنجیدہ ہو جائے گا. شیعہ کو پتہ ہے جناب علی کس سے کیا کرنا ہے، کیا لین دین ہوتا ہے. چونکہ آپ بھی تو کلمہ طیبہ پڑھنے والے، مگر قرآن نہیں کہہ رہا تھا جناب علی کہ قل لا اسألکم علیہ. اجر کس چیز کا مانگا جا رہا ہے؟ پیغمبر نے کون سا اجر مانگا آپ سے؟ ایک ہی اجر مانگا ہے. وہ کون سا؟ کہ میرے اہل بیت سے آپ نے محبت رکھنی ہے. کیا مجھے بتائیں اہل بیت سے محبت یہ ہے کہ ان کی کسی اہل بیت کے ایک فرد کی توہین ہو رہی ہو اور آپ ٹس سے مس نہ ہو رہے ہوں؟ مجھے یہ بتائیں کہ کسی خلیفہ کی آج توہین ہوتی ہے، امہات المومنین کی توہین ہوتی، آپ کے ائمہ اربعہ میں سے کسی کی اگر کوئی توہین کرتا تو آج تو آپ عدالتوں میں پہنچ چکے ہوتے. اس پہ کبھی کسی پہ توہین صحابہ پہ کیس ہو جاتا ہے، کسی پہ توہین ازواج کے کیس ہو جاتا ہے. کسی کیا اہل بیت اتنے مظلوم ہیں؟ جس کا ذکر آپ قرآن میں ہے، جس کا ذکر نماز میں آپ پڑھیں، صلوات ہم کن پہ بیچتے ہیں نماز میں؟ یہ تو برادران سبھی مانتے ہیں کہ کہتے ہیں جو تم پہ صلوات نہیں پڑھتا یہ امام شافعی کا جملہ تھا، اس کی نماز اصلا قابل قبول نہیں ہے. بھئی اسی فرد کی توہین کی جا رہی ہے. اب نماز بھی پڑھ رہے ہیں، توہین بھی ہو رہے، تو دیکھ رہے ہیں آپ کے اندر غیرت ایمانی کہاں گئی؟ اسلامی غیرت کیا؟ آپ کے قرآنی غیرت کہاں گئی؟ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. قرآن نے کہا کہ اجازت نہیں آپ سب کو شتم کریں. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. اگر آپ ایمان کا دم بھرتے ہیں تو قرآن نے کہا تھا کہ آپ کسی کو برے القاب سے یاد نہ کرنا. کسی نے کو وعظ نصیحت کی، کسی نے اس کو سمجھایا، کسی نے کہا یہ توہین جناب مکتب اہل بیت علیہ السلام کسی فرد کی توہین کرنا جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے. کہاں گیا ہمارے ہاں جناب علی جو عشق پیغمبر اور عشق اہل بیت کا نعرہ لگانے والے؟ کیا پیغمبر ہمارے نہیں ہیں؟ کیا پیغمبر فقط شیعوں کے ہیں؟ بھئی یہ تو سوچنا چاہیے. یہ قرآن جس پہ آپ اس کا نام لیتے ہو، ہم قرآن حافظ قرآن ہے، اسی قرآن میں اہل بیت کے فضائل میں کچھ نہیں لکھا ہوا. اہل بیت کی توہین قرآن کی توہین، اہل بیت کی توہین اللہ کی توہین، اہل بیت کی توہین رسول کی توہین، اہل بیت کی توہین انسانیت کی توہین، اہل بیت کی توہین وحی کی توہین، انسانی اقدار کی توہین، انبیاء کی تبلیغ کی توہین. آپ کس کی توہین کو دیکھ رہے ہیں؟ جس شخصیت کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے وہ کون سی شخصیت تھا، جو ملجو ماوا ہے تمام مسلمانوں کا، تمام مسلمانوں کا، شیعہ و سنی. اور یہ وہ در ہے جس کے در پہ آنے والا شیعہ ہو، سنی ہو، دشمن ہو، دوست ہو، خالی واپس نہیں جاتا. آپ نے اس کی توہین کی ہے. ایک نیک و پارسا کی توہین کی ہے.
توہین کی ایک حد ہوتی ہے، یہ جذبات ہوتی ہے، قرآنی جذبہ ہے۔ قرآنی جذبہ کیا ہے؟ آپ کو اپنے غیرت ایمانی ہونی چاہیے، غیرت انسانی ہونی چاہیے، غیرت الہی ہونی چاہیے۔ اہل بیت کی کسی فرد کی توہین آپ کی اپنی توہین ہے۔ کیا آپ کو اہل بیت علیہ السلام کی جان اپنے سے زیادہ عزیز ہے؟ اگر آج آپ کی توہین ہوتی تو کیا کرتے؟ اگر آپ آج اگر سوشل میڈیا پہ آپ کی کسی والدہ کا نام لے کے کوئی توہین کرتا تو آپ کہاں جاتے؟ آپ مجھے بتائیں، کیا اہل بیت کی کسی مقدس بی بی کا نام لے کے توہین کرنا کیا آپ اپنی توہین نہیں سمجھتے ہیں؟ یہ آپ کی توہین ہے، آپ کی ناموس کی توہین ہے، آپ کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے۔ آپ کی صفوں میں منافق موجود ہیں، آپ ان کو کلیئر کرنا چاہیے، بھائی ان سے ہمارا کوئی ارتباط نہیں ہے۔ آپ کو کھل کے موقف دینا چاہیے، ایسے انسان کا ہمارے جو اہل سنت مکتب سے، بریلوی سے، دیوبندی سے، جو بھی آپ کا ہے، آپ اس کو بائیکاٹ کرنا چاہیے، اسے سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے، اس کو عبرت کا نشان بننا چاہیے، تاکہ دوسروں کے لیے دروازہ بند ہونا چاہیے۔ مجھے بتایا کہ پاکستان تاریخ توہین رسالت کی بات ہوتی ہے، توہین رسالت کسے کہتے ہیں؟ شخص پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف بھی اگر کسی کی توہین کرتا ہے تو وہ بھی توہین رسالت ہے۔ اہل بیت کی کسی فرد کی، اور وہ بھی اس فرد کے بارے میں جس میں تمام اہل سنت کے تمام علماء متفق القول ہیں کہ یہ وہ شخصیت جسے عبد صالح کہا جاتا تھا۔ ایک قول آپ مجھے بتا دیں اہل سنت کی کسی کتاب میں کہ امام کاظم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے۔ یہ بزرگان کی کتاب ہے۔ یہ ابن تیمیہ جیسا شخص جو نہایت متعصب قسم کا انسان ہے، وہ بھی کہتے ہیں مشہور بالعبادہ، وہ تو عبادت و بندگی الہی میں مشہور تھے۔ بس توہین جس انسان کی آپ نے کی ہے، یہ ان کی فقط نہیں توہین ہوئی ہے، یہ تو پاک و پاکیزہ اتنی بلند و بال ہیں، آپ جیسے کون ہیں بڑے بڑے نے ان کے ساتھ جو جو سلوک کیا وہ تو تاریخ میں موجود ہے، آج ان کے آثار مٹ گئے۔ چونکہ ہمیشہ قانون الہی ہے کہ اذا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، باطل کی طرح نابودی ہے ہی صحیح، باطل تو نابود ہو جائے گا، فقط آپ اپنا موقع بیان کریں کہ اس باطل کا آپ ساتھ تو نہیں دے رہے۔ اس وقت جو فیصلہ کیسا حق اور باطل کا ہے، اب ہمیں دیکھنا چاہیے حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، توہین کرنے والوں کے ساتھ کون ہے اور جنہوں نے جن کی ہستی کی توہین کی گئی ہے ان کے ساتھ کون ہے، یہ آپ کو کلیئر کرنا چاہیے۔ بس یہ ہمارا جو پیغام ہے اپنے تمام برادران اہل سنت کو ہے کہ توہین اہل بیت علیہ السلام آپ کے اپنے مکتب کے مطابق، آپ کے اپنے مبانی کے مطابق توہین اہل بیت علیہ السلام کس صورت میں قابل برداشت ہو نہیں ہے۔ لہذا اسی طریقے سے ہم اپنے برادران کو کی خدمت میں یہ تقاضا ہے ہمارا کہ اس کا جواب جو ہے گالی گلوچ نہیں ہے، اس کا جواب گندی زبان نہیں ہے، اس کا جواب یہ نہیں ہے، اس کا جواب نہایت علمی جواب ہے۔ یہ آدمی اگر عالمان عامدان ایسا اس نے کیا ہے، جان بوجھ کے ایسے اس نے حرکت کی ہے مکتب اہل بیت کی تعلیم کے مطابق، یہ انسان مرتد ہے۔ مکتب اہل سنت کے مبانی کے مطابق وہ جانے، ان کا کام جانے، اب ان کو یہ کلیئر کرنا چاہیے اہل بیت کی توہین کا کیا حکم ہے، وہ خود تعین کریں گے۔ اگر اہل بیت کے دروازے پہ آتے ہیں تو اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق یہ آدمی مرتد ہے۔ اگر اس کو ارتداد سے توبہ حاصل کرنی ہے تو توبہ ہم سے اس نے نہیں کرنی ہے، توبہ اس میرے مولا و آقا سے کرنی ہے، اپنے پروردگار سے کرنی ہے، پاک رسول سے کرنی ہے، اہل بیت علیہ السلام سے توبہ کرنی ہے۔ لہذا ہماری تمام عزیزان امت مسلمہ اور جامع اسلام یہ تقاضا یہ ہے کہ ایسی فضا بنائی جائے کہ کسی آدمی کو کسی کے مقدسات کی توہین کی اجازت ہو نہ ہو۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔